تو باب نمبر 41 جانور پر ظلم سے متعلق ہے۔ آج عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ اسلام میں جانوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ نہیں، اسلام میں نہ صرف انسان کی جان کی قدر ہے بلکہ جانوروں کی بھی قدر ہے، اور اسلام ظلم کی بجائے عدل و انصاف سکھاتا ہے، نہ صرف انسان سے بلکہ جانوروں سے بھی، نہ صرف عام انسانوں کے لیے بلکہ نبیوں کے لیے بھی۔ آئیے دیکھتے ہیں کیا حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نزل نبی من الانبیاء تحت شجرۃ، نبیوں میں سے ایک نبی کسی پیڑ کے نیچے ٹھہرے آرام کے لیے، فلدغتہ نملۃ، تو ایک چونٹی نے انہیں کاٹ لیا۔ نبی کو کس نے کاٹا؟ چونٹی نے۔ فأمر بجهازه فأخرج من تحتها ثم أمر ببيتها فأحرق بالنار، انہوں نے کسی کو حکم دیا تو ان کا سارا ساز و سامان، جو توشہ سفر کا اور جو بھی چیزیں انسان کی ضرورت کی ہوتی ہیں جو آدمی لے کے چلتا ہے، سب وہاں سے ہٹایا گیا، اور انہوں نے حکم دیا تو چونٹیاں کو جو گھر بنا ہوا تھا وہاں پر، وہ پورا کا پورا کیا کر دیا گیا؟ جلا دیا گیا۔ چونٹی نے کاٹا تو نبی نے کیا کہا؟ جلا دو پورا، اس کو ہٹا دو میرا سامان، اور سارا گھر چونٹیوں کا کیا کر دو؟ جلا دو، کاٹا مجھ کو اس نے۔ فأوحى اللہ الیہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، فحلّا نملۃ واحدہ، کتنی چونٹیوں نے کاٹا تھا اور آپ نے پورا گھر جلا دیا؟ ایک چونٹی کے بدلے ساریوں کو قتل کر دیا۔ تو جب ایک چونٹی کے کاٹنے پر اس سے بدلہ لیا تو ایک سے لینا چاہیے تھا، سب سے کیوں؟ جس نے کاٹا اسی کو مار ڈالتے، لیکن کیا کیا؟ پورا گھر جلا دیا۔ تو اللہ کی طرف سے کیا وحی آئی نبی پر؟ فَحَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً، ایک ہی چونٹی کیوں نہیں؟ آپ نے اگر انتقام لیا تو ایک چونٹی سے لیتے، ایک نے کاٹا تھا، سب کو کیوں قتل کیا؟ امام البخاری مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، أَفِي أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةٌ مِّنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ، اللہ تعالیٰ نے اس نبی سے کیا کہا؟ صرف اس وجہ سے آپ نے پورا گھر ان کا جلا دیا کہ ایک چونٹی نے آپ کو کاٹا تھا؟ آپ نے ایک چونٹی کے بدلے ایک پوری امت کو ہلاک کر دیا جو اللہ کی تسبیح کرتی تھی۔ جاندار بھی کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اپنے قال سے بھی اور اپنے حال سے بھی۔ مخلوقات بھی کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں۔ تو جتنی بھی مخلوقات ہیں نہ صرف اپنے حال سے بلکہ مقال سے بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، اور بہت ساری تو اپنے حال کے اعتبار سے کرتی ہیں، پیڑ پودے ساری چیزیں، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اس اعتبار سے بھی کہ ان کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ بنانے والا تمام عیوب سے پاک ہے، اس کا وجود ہی خود اللہ کی پاکی کو بیان کرتا ہے۔ اور بہت ساری مخلوقات تو ایسی ہیں جو خود تسبیح کرتی بھی ہیں اللہ کی ہے، لیکن ان کی تسبیح ہم کو سمجھ میں آتی ہے؟ ہم کو ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تمہیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیسے تسبیح کرتی ہیں۔ تسبیح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے یہ بیان کرنا۔ پاک ہے کس چیز سے؟ ہر عیب سے، گندگی سے، برائی سے، نقص سے اور ظلم سے اللہ پاک ہے، وہ ساری خوبیوں والا ہے، سارے عیوب سے پاک ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے، دونوں حدیثیں مختلف طرق سے آئی ہیں۔ ان دونوں حدیثوں سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ مخلوق پر بھی ظلم جائز نہیں ہے۔ امام النووی اور بہت سے علماء نے اس میں کہا کہ پچھلی امتوں میں ممکن ہے یہ جائز رہا ہو کہ اگر ایک چونٹی نے کاٹا تو اس کو جلایا گیا،
لیکن اس امت میں تو وہ بھی جائز، اس شریعت میں تو وہ بھی جائز نہیں ہے کہ ایک ہی چونٹی صحیح اس کو جلا نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آگ کا عذاب دینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا يعذب بالنار الا رب النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس کی روایت ہے، سنن ترمذی اور دوسری کتابوں میں بھی ہے، کہ آگ کا عذاب دینا آگ کے رب کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ آگ کا رب کون ہے؟ اللہ، وہی جہنم میں عذاب دے گا۔ تو آگ کا عذاب دینا اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو کہا کہ یہ کیا ہے؟ یہ اس امت میں تو صاف بتا دیا گیا ہے، نہیں، آگ سے جلا نہیں سکتے۔ تو کسی کو آگ سے جلا کے عذاب دینا صحیح ہے؟ نہیں ہے، نہ انسان کو نہ جانور کو۔ اور علماء نے کہا کہ چونٹیوں کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ مضرت پہنچاتی ہے، نقصان دیتی ہیں، خطرہ ہے اس سے، چاہے کوئی بھی اور مخلوق ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ضرر پہنچاتی ہے تب اس کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ اگر وہ مضر ہو، نقصان پہنچانے والی مخلوق ہو، تو انسان اپنے آپ کو بچانے میں اس کو قتل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ حتی الامکان کوشش کرنا چاہیے کہ قتل نہیں کرے، الا یہ کہ وہ ضرر پہنچائے۔ تو نبی کو جب چونٹی نے کاٹا تو اس پر اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی کہ اس کو قتل کیا جائے، لیکن اگر نہیں تو باقی جنہوں نے قتل نہیں کیا یا کاٹا نہیں ان کو، تو اس کے لیے کیا فرمایا؟ نہیں، ایک ہی چونٹی کیوں نہیں۔ تو یہ بھی احتیاط ایک مسلمان کو کرنا چاہیے۔ تو یہ حدیث ہم کو معلوم ہوئی کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو نہ صرف انسان بلکہ جانداروں کی، بلکہ چونٹی جیسی مخلوق کے بارے میں بھی ہم کو احکام بتاتا ہے۔ کیسا پیارا دین ہے کہ چونٹی کے بارے میں بھی، بلکہ چونٹی کی کیا جان رہتی، ہاں، اتنی سی چونٹی، اس کی جان بھی اتنی سی، جان ہے۔ اور تنبیہ کس کو ہو رہی ہے؟ کسی عام انسان کو؟ ہاں، اللہ کے نبی کو تنبیہ ہو رہی ہے۔ چونٹی کہاں اور وہ نبی کہاں؟ کیا دونوں کا مقابلہ؟ نبی کا مقام کتنا اونچا، چونٹی اس کا نام تھا کچھ، چونٹی کا، ہاں، چونٹی کا کوئی نام تھا، تذکرہ ہے اس کا، کوئی تو خاص تھی وہ چونٹی، نواب تھی وہ کوئی، یا کچھ بادشاہ تھی، یا کچھ اور تھی، کچھ بھی نہیں، چونٹی۔ لیکن اللہ کے نزدیک ہر مخلوق کا ایک مقام ہے اور جان کی اہمیت ہے۔ نبی کے لیے بھی روا نہیں تھا کہ وہ ساری چونٹیوں کو قتل کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو بھی تنبیہ کی۔